السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم سے لے کے لوح محفوظ، اس کائنات کی تخلیق، 7 آسمان اور 7 زمین، جو بھی اللہ کی یہ مخلوق ہے، ان کے بننے کے بعد اب ہم لوگ فائنلی ایسی چیز پہ آتے ہیں جو اللہ کی زندہ چیزوں میں سے ہیں، ایسی چیزیں جن کے اندر روح ہے، جو بول سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، اور اس میں سب سے پہلی مخلوق آتی ہے فرشتے۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز ٹاپک ہے۔ فرشتوں کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اس کائنات میں، جو بھی سویلائزیشنز بیتی ہیں ان میں۔ ہم لوگ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے سمجھنے کی، قرآن، حدیث، تفسیر، سائنس اور کاسمولوجی کے نظریے سے کہ کس طریقے سے فرشتوں کی کیا اصل پہچان ہے، اصل میں یہ ہوتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو فرشتوں کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے اللہ نے، وہ ہے ملک، اور اس کی جمع ہوتا ہے ملائکہ، جو کہ پیغمبر کے مطلب سے نکلتا ہے۔ تو فرشتے اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، لیکن کیا یہ صرف میسج ہی لانے کا کام کرتے ہیں یا اور بھی ان کے دوسرے کام ہیں؟ قرآن میں دیکھتے اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا، ہم زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے پوری زندگی اپنی دیکھ رکھی ہے یہاں پر کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے زمین پہ، جب بھی اللہ نے کوئی مخلوق بنائی ہے فری ول کے ساتھ، اختیارات کے ساتھ، تو وہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ کیا آپ پھر سے ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ ایک ایسی مخلوق ہیں فرشتے جو سوال کرتے ہیں، عقل والے ہیں، ریزننگ والے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور جگہ اللہ نے ذکر کیا سورہ نحل میں، اللہ بتاتا ہے کہ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ نے ملائکہ کو بنایا 2، 3 یا 4 پروں والے، اور وہ اپنی تخلیق میں جو چاہے وہ اضافہ کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس پہ اپنی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ ملائکہ نور سے بنے ہیں، ایک ایسی روحانی ہستیاں ہیں یہ جو صرف اللہ کا حکم بجانے کا کام کرتے ہیں۔ امام طبری کہتے ہیں کہ پروں والے سے مطلب ہے کہ ان فرشتوں کی الگ الگ سپیڈ ہے، الگ الگ قوتیں ہیں، جس کے جتنے زیادہ پر ہوں گے اتنا فاسٹ ہوگا وہ۔ اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھا کہ یہ نور کے بنے ہیں۔ نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لائٹ۔ اور سائنس کہتا ہے کہ لائٹ فوٹونز سے بنتے ہیں، ایسے پارٹیکلز جو کوئی ماس نہیں رکھتے، لیکن یہ انرجی کے روپ میں، انرجی کے فارم میں ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ملائکہ ایسے ہی فوٹون لائک بینگس ہو، فوٹون کی جیسی ہی کوئی چیز سے بنے ہوئے مخلوق ہے۔ دوسری چیز کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ فوٹونز انرجی ٹرانسفر کرنے کا کام کرتا ہے۔ جیسے جو سن لائٹ ہے وہ زمین تک آتی ہے ہمارے پاس، ایک انرجی ٹرانسفر ہوتا ہے، سورج کی جو گرمی ہے اس کی لائٹ کا ہماری زمین پہ۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے فرشتے اللہ کا جو حکم ہے اس کو کسی انرجی سگنلز کے فارم میں یہاں تک لے کر آتے ہیں۔ اسٹرنگ تھیوری آج کے وقت میں بتاتی ہے کہ 10 سے 11 ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں، جہاں ایسی ایسی مخلوق ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے فرشتے انہی میں سے کسی ایک ڈائمینشن میں رہنے والی مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتی، کیونکہ ایک یہ ہم سے ہائر ڈائمینشن کی چیز ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل ہو سکتے ہیں، کہ الگ الگ ڈائمینشنز میں ٹریول کر سکتے ہیں، ہمارے میں بھی آ سکتے ہیں 3D ایک فارم لے کے، جیسا کہ اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے انسان کی شکل میں، یا پھر ایک فرشتے کی شکل میں جو کہ ان کا اصلی روپ ہے۔ حدیث میں بھی کئی جگہ بہت زیادہ ذکر آیا ہے فرشتوں کا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ملائکہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بخاری میں بھی آیا کہ کس طریقے سے معراج کی رات کچھ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، جیسے کہ جہنم کے جو گیٹ کیپر ہے مالک۔ سنن ابو داؤد میں آتا ہے کہ کیسے جو فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہیں، یہ وحی لے کر آتے ہیں اللہ کے انبیاء کے پاس۔ اور جامعہ ترمذی میں یہ تک آتا ہے کہ جو فرشتے ہیں، جو ملائکہ ہیں، یہ کسی بھی فوت شدہ انسان کی جو روح ہے اسے لے کر کے آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ جو ہیں یہ روحانی ہستیاں ہیں جو کہ ساری باؤنڈریز سے آزاد ہیں، جو فزیکل لمٹس لگی ہوئی ہیں انسانوں پہ، ہم سب پہ، ان سے وہ فرشتے آزاد ہیں پوری طریقے سے۔ امام نووی نے فرمایا کہ تسبیح کرنا کچھ فرشتوں کا کام ہے جو صرف وہی کرتے ہیں،
اور ہر چیز کے لیے الگ الگ فرشتے بنائے گئے ہیں۔ یہ شاید فوٹونز کے بنے ہیں یا پھر نیوٹرینوز، جو کہ بہت ہی چھوٹے اور بہت ہی تیزی سے چلنے والے پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فوٹونز جو کہ لائٹ سپیڈ 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں، جو ملائکہ ہیں یہ بھی اتنی ہی تیزی سے اسی سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں۔ 2025 کی کوانٹم ریسرچ ابھی تک کی جو ہے وہ یہ تک بتاتی ہے کہ جو پارٹیکلز ہیں وہ ایک انسٹنٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر کے پہنچ سکتے ہیں۔ اسے کوانٹم ٹیلی پورٹیشن کہا جاتا ہے۔ کچھ اسکالرس کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو تسبیح کی بات ہوئی ہے کہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں ہر وقت اللہ کی، اسے یہ وائبریشن سے سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وائبریشنس ہوں، جیسے کہ اسٹرنگس وائبریٹ کرتی ہیں ایک بہت ہی چھوٹے لیول پہ، کوانٹم لیول سے بھی کم۔ سائنس کہتی ہے کہ یونیورس میں ہر چیز وائبریٹ کرتی ہے، جیسے کہ کاسمک ویوز۔ تو شاید جو ملائکہ ہیں یہ انرجی وائبریشنز کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ اصل میں فرشتے جو ہیں ان کی ذات کیا ہے، یہ کیا ہوتے کیا ہیں، یہ بنے کس چیز سے ہیں، فرشتے بنائے کیسے گئے، اصل میں ان کا وجود کہاں سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، جن بنا دھوئیں والی آگ کے شعلے سے بنے، اور آدم اس چیز سے جو قرآن میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، لیکن کون سے نور سے یہ ہمیں نہیں بتایا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس نور سے نہیں بنے، اس روشنی سے نہیں بنے جسے ہم جانتے ہیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں، یعنی وہ انرجی جو ہمارے ویزیبل اسپیکٹرم پہ ہے، اس کے تو نہیں بنے، ورنہ یہ ہمیں دکھائی دیتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہنا کہ وہ ایک ایسے نور سے بنے، ایسی انرجی، ایسی لائٹ سے بنے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور نہ ہی تکبر انہیں اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ سورۃ الصافات میں ان کی تخلیق کے بارے میں آیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم نے ملائکہ کو، فرشتوں کو عورت بنایا ہے؟ جو قریش تھے وہ ان بتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے، نعوذ باللہ، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور انہیں فرشتہ بھی کہتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو اللہ نے سوال کیا کہ کیا یہ جن کو آپ اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، جن کی آپ اللہ کی جگہ عبادت کر رہے ہیں، آپ نے کیسے ازیوم کر لیا کہ یہ عورت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہم نے تو فرشتوں کو عورت نہیں بنایا۔ اصل میں فرشتے نہ تو مرد ہیں نہ تو عورت ہے، یہ ایک ایسی مخلوق ہے ہی نہیں جس میں جینڈر کا کوئی کانسیپٹ ہے۔ جیسے کہ آپ پانی کو لے لیں، آپ یہ نہیں بولیں گے پانی آدمی ہے یا عورت ہے، آپ ہوا کو نہیں کہیں گے ہوا آدمی ہے یا عورت ہے، اس کا کوئی میل فیمیل نہیں ہوتا۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو نہ آدمی ہے نہ ہی عورت ہے، نور سے بنی ہوئی مخلوق۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے خود بتا دیا کہ وہ اللہ کے معتبر بندے ہیں، اور حدیث میں یہ تک آتا ہے کہ یہ نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ فرشتے انسانوں سے بالکل مختلف ہیں، ہمارے تصور کے بالکل ہی باہر کی چیز۔ امام القرطبی نے یہ تک فرمایا کہ فرشتوں کا جو نیچر ہے یہ غیب کا حصہ ہے، اسے پوری طریقے سے کبھی بھی سمجھا نہیں جا سکتا، یہ ہماری سمجھ کے بالکل ہی پرے ہے۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ کچھ پارٹیکلز جیسے کہ نیوٹرینوز یہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں کیونکہ وہ میٹر کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یہ بھی انویزیبل ہو سکتے ہیں۔ ہم کئی سارے انرجی فارمز کو جانتے ہیں جو کام کرتے ہیں بنا ویزیبلٹی کے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن کام کرتے ہیں، جیسے ریڈیو ویوز سے۔ آپ کے روم میں کتنی ساری ریڈیو ویوز ہیں، آپ اپنا ریڈیو ٹیون کرتے ہیں، ایک سگنل پکڑتا ہے کسی چینل کا، آپ کو دکھ نہیں رہی ہے ریڈیو ویو، لیکن پھر بھی آپ کے ریڈیو پہ وہ چینل پکڑ رہا ہے۔ تو انرجی کے فارم میں کام کرنے والی مخلوق جو بنا کسی فزیکل باڈی کے بھی کام کر سکتی ہے، ریڈیو ویوز، الیکٹرو میگنیٹک ویوز یا پھر کسی اور اسی طریقے کی انویزیبل مخلوق، انویزیبل انرجی۔ اصل میں جو ریزن ہے فرشتوں کو نہ دیکھ سکنے کا وہ کیا ہے؟ لائٹ اسپیکٹرم ایک رینج ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا، جس میں ویزیبل لائٹ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اس ویزیبل اسپیکٹرم میں وہ کلرز ہیں جو ہم پہچانتے ہیں، ریڈ سے لے کے وائلٹ تک، جیسا کہ آپ رینبو میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اس ویزیبل رینج کے باہر بھی اور کئی طرح کی روشنی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جیسے کہ الٹرا وائلٹ ریز ہے، یو وی ریز ہے، یا انفرا ریڈ ریز ہے، ریڈیو ویوز ہیں، ایکس ریز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گاما ریز بھی ہیں۔ یہ بہت ہی پاپولر ہے، آپ نے نام بھی سنے ہوں گے، لیکن یہ ہمیں کبھی نہیں دکھتے، یہ اسی اسپیکٹرم کا پارٹ ہے۔ ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن کچھ انسٹرومنٹس انہیں ڈیٹیکٹ ضرور کر سکتے ہیں،
جیسا کہ میں نے پہلے کہا، جو ریڈیو ہے وہ ریڈیو ویوز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، جو ایکس رے ہے ایک مشین ہے وہ ایکس رے کر سکتی ہے ریس کا استعمال کر کے۔ اب وہ جو نور ہے یا وہ روشنی جس سے فرشتے بنائے گئے، وہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا ویزیبل جو اسپیکٹرم ہے لائٹ کا، وہ چھوڑ دیجئے، یہ پورے کے پورے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم جس کو ہم جانتے ہیں اس کے ہی باہر ہے۔ نہ وہ ریڈیو ویوز کے بنے ہیں، نہ وہ کسی طریقے کے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے بنے ہیں، نہ ہی ایکس ریز کے ہیں، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کے بنے ہوئے ہوتے فرشتے تو کسی نہ کسی انسٹرومنٹ سے وہ ڈیٹیکٹ ضرور ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی ذات ہے وہ ہماری پہچان اور ٹیکنالوجی سے بہت ہی آگے ہے۔ ہم نے ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہی نہیں کی کہ جو اس الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے باہر بھی سوچ سکے۔ جیسے کہ ہماری آنکھیں صرف ایک چھوٹا سا ویزیبل اسپیکٹرم دیکھ سکتی ہے ویزیبل لائٹ کا، ویسے ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے جو بھی علم ہے وہ فرشتوں کے اس نور کو پکڑنے میں آج بھی ناکام ہے۔ فرشتے اللہ نے بتایا کہ یہ بڑی خوبصورت مخلوق ہے۔ سورہ نجم کی 6 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذی مرہ، یہ ورڈ یوز کیا ہے فرشتوں کو بتانے کے لیے۔ یہ عربی کا لفظ ایسا ہے جسے بہت ہی مشہور 2 اسلامی مفسروں یعنی عباس اور قرطبی رضی اللہ عنہ دونوں نے ایک لمبے اور خوبصورت شکل کے مطلب میں سمجھایا ہے۔ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، ان کے 1 2 3 4 یا اس سے بھی زیادہ پر ہو سکتے ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو جو زمینوں اور آسمان کو بنانے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغمبر بنایا پروں کے ساتھ، 2 3 یا 4۔ وہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ فرشتوں کے جو پر ہیں وہ مختلف تعداد میں ہو سکتے ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4 اور کسی کے اس سے بھی زیادہ۔ یہ پر صرف جسمانی صفت نہیں بلکہ ان کی طاقت، ان کی تیزی اور ان کی قابلیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں جو کہ اللہ نے انہیں دی ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے، فرشتوں کے پر ضروری نہیں کہ پرندوں کے پر کے جیسے ہی ہو جیسا ہم نے اپنے آنکھوں سے تصور کیا ہے ہمیشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھے پہلی بار اپنے اصلی شکل میں، اصلی فارم میں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے پروں نے پورے کے پورے آفاق کو ڈھک دیا، مشرق سے لے کے مغرب تک، اور ان میں سے موتیاں اور مرجان کے رنگ برنگے قطروں کی طرح چیزیں گرتی تھیں، ڈائمنڈز اور روبیز وہ گر رہے تھے بوند کے جیسے ان کے پروں میں سے۔ فرشتوں کا کھانا پینا یا پھر ان کی جو روزی ہے، ان کی عبادت، یہ بڑی مختلف ہے انسانوں سے یا کسی بھی دوسری مخلوق سے۔ ان کے لیے جو لا الہ الا اللہ، ایک جو کلمہ ہے اللہ کا، اسے دہرانا ہی ان کی روزی ہے، وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کے پاس وہ ہیں جو رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور نہ وہ تھکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو اس سے اونچا سمجھتے ہیں، یعنی نہ اتنا تکبر ہے ان کے اندر کہ اللہ کی تسبیح سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ایک قصہ بڑا شاندار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف سارہ کے ساتھ رہتے تھے اور ہاجر اور اسماعیل کو چھوڑ آئے تھے مکہ میں، لیکن بغل میں لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی وہاں پہ فحاشی اور زنا اور بہت گندی گندی حرکتیں ہو رہی تھیں۔ تبھی کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دیکھتے ہیں کہ 3 مہمان آئے ہیں ان کے گھر۔ اب مہمانوں کو دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام فوراً جو ایک مہمان نوازی والا طریقہ ہے اس کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا جانور رہتا ہے، اسے جاتے فوراً قربانی کرتے ہیں، پکا کر کے لا کر کے رکھ دیتے ہیں مہمانوں کے آگے۔ 3 خوبصورت مرد جو آ کر کے بیٹھے ہیں ان کے دسترخوان پہ، لیکن وہ کچھ کھا نہیں رہے ہیں۔ اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ترکیب اپنائی، انہوں نے پہلے خود کھایا، انہیں لگا ہو سکتا ہے شرم کے مارے نہ کھا رہے ہوں تو میں سٹارٹ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے فالو کریں یہ لوگ، لیکن وہ لوگ پھر بھی کھانے سے منع کر دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب تھوڑا ڈر جاتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے جو آئے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت کے لوگوں میں اتنی غیرت تھی کہ اگر وہ کسی کو قتل کرنے بھی جا رہے ہیں ان کے گھر تو ان کے گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے، کہ کسی کا نمک کھا لیا اور پھر ان کو دھوکہ دے کے ان کا قتل کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر ان سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہ، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں ایک بیٹے کی، اسحاق کی، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ آئے ہیں لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے یعنی سدوم اور عمورہ کی بستی، سوڈوم اینڈ گمورہ، انہیں ختم کرنے کے لیے، اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے۔
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے کا کھانا پینا ہم کھاتے ہیں، فرشتے وہ چیز نہیں کھاتے پیتے۔ فطرتاً فرشتے اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجانے کا کام ہے ان کا صرف۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جو انہیں ملے، وہ بالکل وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ ہی عورت، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں اور نہ ہی اولاد پیدا کرتے ہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان سے کہا کہ جائیے فرشتوں کو سلام کریں، آپ گریٹ کریں جا کر کے، اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ جو جواب دیتے ہیں وہی آپ کی گریٹنگ ہوگی، وہی آپ کا سلام ہوگا دنیا میں، آپ کی اور آپ کی ذریت کا۔ تو آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا علیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اب فرشتے کب بنائے گئے، یہ چیز طے کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ فرشتوں کو ایگزیکٹلی کب بنایا گیا، کیونکہ جو کچھ بھی اللہ نے دنیا کی بنیاد رکھنے سے پہلے کیا وہ وقت کے باہر کی چیز ہے، وہ اس ٹائم سپیس کا حصہ نہیں ہے۔ وقت اور جگہ ہماری دنیا کی خاصیت ہے، ہمارے لیے ہے، یہ اللہ کی نہیں۔ اللہ گھنٹوں سے، دنوں سے، سالوں سے بندھا ہوا نہیں ہے۔ بائبل میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ رب کے پاس ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اور 1000 سال ایک دن جیسا۔ یہ بائبل کی آیت قرآن کی ایک آیت سے ملتی ہے، سورۃ الحج کی آیت سے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے عذاب جلدی لانے کو کہتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے سے کبھی بھی مکرتا نہیں، لیکن آپ کے رب کے پاس ایک دن گنتی کے 1000 سال جیسا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو کائنات کے پہلے بنایا۔ فرشتوں کے بننے کے بارے میں ایک چیز اور آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جو پہلی لیونگ تھنگ، جو سوچ سمجھ سکتی تھی، بول سکتی تھی، سوال کر سکتی تھی، وہ اللہ نے بنایا جبرائیل علیہ السلام کو، جنت جہنم سب کچھ بنانے کے بعد۔ اور پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بنا کے کہا کہ جا کر کے جنت دیکھ کر آئیے۔ تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک یہاں تو کون نہیں جانا چاہے گا۔ پھر اللہ نے کہا اس کا راستہ دیکھیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب راستہ دیکھ کر آئے تو انہوں نے اللہ سے کہا اللہ پاک یہ تو ایسا راستہ ہے کہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اس جنت میں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے جائیے جہنم کو دیکھ کر کے آئیے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں تو کبھی کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جائیے اچھا راستہ دیکھ کر آئیے جہنم کا۔ تو راستہ جب دیکھ کر آتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس راستے سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی زندہ مخلوق جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کو اللہ نے جان دی، لائف دی، عقل دی، روح دی۔ تو فرشتوں کی جو تخلیق ہے وہ کائنات کے بننے کے فوراً بعد ہی ہو سکتا ہے، بالکل فوراً بعد سب سے پہلی چیز اللہ نے فرشتے بنائے اور انہیں ان کا الگ الگ کام دیا، حکم دیا کہ کس کا کیا کام ہے۔ فرشتوں کا ایک کام اللہ کے عرش کے ارد گرد بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو اللہ کا عرش سنبھالتے ہیں اور اس کے آس پاس ہیں، اپنے رب کی تسبیح اور تعریف گاتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بائبل میں بھی کتاب مکاشفہ میں آتا ہے کہ ہزاروں فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح گاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ تو جب سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے اس کائنات کی تخلیق کے فوراً بعد، تب سے فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارے وقت کے حساب سے یہ بھی اربوں سال پہلے کی بات ہے، جب آج سے 1350 کروڑ سال پہلے اس کائنات کا آغاز ہوا۔ فرشتے تب سے ہیں۔ اب فرشتوں کی تعداد پہ آتے ہیں تو کتنے فرشتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ obvious سی چیز ہے سمجھنے کی۔ اس کی صحیح گنتی صرف اللہ کو ہی معلوم ہے اور اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ ہمیں یہ تک نہیں پتہ کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ کر دیکھا البیت المعمور کو، جس سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کعبہ کی اصل شکل ہے 7ویں آسمان پہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے البیت المعمور تک لے جایا گیا۔ 70,000 فرشتے روز آتے ہیں، اس کعبے کا 7ویں آسمان پہ طواف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتے، اور پھر 70,000 فرشتے پھر اگلے دن آتے ہیں۔
اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اس دن اسے 70,000 رسیوں سے، بیڑیوں سے جکڑا ہوا لایا جائے گا، اور ہر ایک رسی کو، ہر ایک بیڑی کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لے کر آ رہے ہوں گے، پکڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز فرمائی کہ آسمان چیخ اٹھتے ہیں جیسے انہیں چیخنا چاہیے، کیونکہ ان میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ کھڑے ہو کر کے رکوع میں یا سجدے میں اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ بائبل میں بھی فرشتے بڑی ہی اہم شخصیت ہیں۔ اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں ہی ذکر آتا ہے فرشتوں کا۔ انہیں آسمانی مخلوق یا پیغمبر یا پھر ایک جنگجو یا واریر، فائٹر کے روپ میں بھی دکھایا گیا ہے، اور خدا کے حکم کو بجانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ بائبل میں فرشتے اللہ کی بنائی ہوئی روحانی مخلوق ہیں جو اکثر طاقتور اور مقدس کے طور پہ دکھائے جاتے ہیں، جو اللہ اور انسان کے بیچ ایک وسیلہ بنتے ہیں، ایک راستہ بنتے ہیں۔ وہ عام طور پر انسانی آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں، انسان کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن وقت پڑنے پر جسمانی شکل میں بھی آتے ہیں، انسان کا ایک روپ لے کر کے، انسان کا فارم لے کر کے، انٹریکٹ کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، اپنا کوئی کام کرنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی مخلوق ایسی ہے جو بنائی گئی ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ کولوسینس 1:16 کہتا ہے اس میں سب چیزیں بنائی گئیں، آسمان اور زمین میں، دکھائی دینے والی اور نہ دکھنے والی، چاہے تخت ہو یا طاقت یا حکمران یا پھر اختیار، سب چیز اس کے ذریعے اور اس کے لیے بنائی گئی، یعنی رب کے لیے۔ فرشتے روحانی مخلوق ہیں اور انسانوں کی طرح جسم نہیں رکھتے۔ ہبروز 1:14 انہیں خدمت گار روحوں کے طور پہ بتاتا ہے جو ان کے لیے بھیجے گئے، جو نجات پانے والے لوگ ہیں۔ فرشتے اکثر طور پہ بائبل میں مقدس مخلوق کے طور پہ ہی ذکر ہوئے ہیں۔ مارک 8:38 کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان فرشتوں کے بارے میں جو ان کے ساتھ ہوں گے جب وہ واپس لوٹیں گے زمین میں۔ بائبل میں کئی طرح کے فرشتوں کا ذکر ہے، ہر ایک اپنے کردار اور کام کے ساتھ۔ چیروبم مقدس جگہوں کے رکھوالے کے طور پہ دکھائے گئے ہیں۔ ان کا سب سے مشہور ظہور جینیسس میں ہے، جہاں وہ آدم اور حوا کے جنت سے نکلنے کے بعد جنت عدن یعنی گارڈن آف ایڈن کے پہرے دار بنتے ہیں، اس کے گیٹ کیپر بنتے ہیں۔ ایزیکیل 10 میں بھی تفصیل سے یہ بیان ہوئے ہیں، جہاں وہ اللہ کے عرش سے متعلق ہیں۔ دوسری طرف ایک اور ہے جن کو کہتے ہیں سیرافم، یہ ائزایہ میں 6 پروں والی مخلوق کے طور پہ ذکر ہوئے ہیں، ایسے فرشتے جن کے 6 پر ہیں، اور یہ اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ عبادت اور پاکیزگی میں بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ جب ایک سیرافم ائزایہ کے ہونٹوں کو آلٹر سے لیے ہوئے انگارے سے چھو کر کے پاک کرتا ہے۔ اور اب ایک نام جو بہت پاپولر آتا ہے وہ ہے آرک اینجل۔ اس لفظ کا معنی یہ ہو گیا کہ فرشتوں کے سردار، جو اہم فرشتے ہیں، اور بائبل میں سب سے مشہور آرک اینجل ہیں مائیکل، جن کا نام آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ عربک میں ہوتا ہے میکائیل علیہ السلام۔ جوڈ نے مائیکل کو ایک آرک اینجل کے فارم میں پریزنٹ کیا ہے، جنہوں نے کہ شیطان سے موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے لیے لڑائی کی تھی جب وہ ان کے جسم کو لے جانا چاہ رہا تھا ان کی وفات کے بعد۔ مائیکل کو ڈینیل میں اور ریویلیشن میں بھی ایک واریر، ایک لڑاکے کے طور پہ دکھایا گیا ہے کہ ایسے فرشتے جو جنگ کرتے ہیں، جہاں وہ ایک آسمانی لشکر لے کر آتے ہیں شیطانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ رب کا فرشتہ اکثر ان لوگوں کے لیے یہ ٹائٹل یوز ہوتا ہے جو کچھ اہم پیغام لانے کا کام کرتے ہیں رب کی طرف سے، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام۔ جینیسس میں یہ تک ذکر آیا ہے کہ ایک وقت پہ رب کا فرشتہ ہاجر کے پاس آتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے انسانی شکل میں، یعنی ہاجر علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مکہ میں پانی کے لیے در در بھٹک رہی تھی۔ بائبل میں کئی سارے واقعات ہیں جہاں فرشتے انسانوں کے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، اکثر بہت ہی اہم وقت، جیسا کہ ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ یہ چیز بائبل میں بھی ذکر ہے کہ سوڈوم اور گمورہ کی جو بستی ہے لوط علیہ السلام کی، اس کو تباہ کرنے کے لیے 3 فرشتے آئے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر ان سے ملنے کے لیے، انہیں خبر دینے کے لیے اس چیز کی۔ جینیسس میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام ایک سیڑھی کا خواب دیکھتے ہیں، ایسی سیڑھی جو آسمانوں تک جاتی ہے اور فرشتے اس پہ اترتے اور چڑھتے ہیں، ایک راستہ آسمانوں میں سفر کرنے کا۔ لوک میں ذکر آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کا، کہ کیسے وہ مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں انہیں بشارت دینے کی ایک بیٹے کی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ فرشتے خاص طور پہ قیامت کے نزدیک بھی بہت اہم کردار نبھاتے ہیں بائبل میں، جیسا کہ بک آف ریویلیشن میں بیان ہوا ہے۔
ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت آئے گی، لیکن بائبل میں آتا ہے ریویلیشن میں کہ 7 الگ الگ فرشتوں کو 7 الگ الگ سور دیے گئے ہیں پھونکنے کے لیے، ایک کے بعد ایک، جن کے الگ الگ سور پھونکنے پہ 7 الگ الگ زمینوں پر قیامت آنا شروع ہوگی۔ ریویلیشن میں ایک فرشتہ آسمان سے ایک چھوٹی سی کتاب کے ساتھ اترتا ہے، یہ اللہ کے پلان کے کھلنے کا عالم ہے۔ ریویلیشن میں مائیکل اور دوسرے فرشتے ان کے ساتھ مل کر کے شیطان کے لشکر سے لڑتے ہیں، آخر میں انہیں آسمانوں سے نکال دیتے ہیں۔ قرآن میں بھی ملائکہ کا انسان سے تعلق بڑے ہی گہرے طریقے سے بتایا گیا ہے، جیسے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا آنا، یا پھر موت کے وقت روح نکالنے کے لیے موت کے فرشتے کا آنا۔ سنن ابو داؤد میں بھی آتا ہے کہ دعا کے وقت پہ فرشتے ساتھ میں ہوتے ہیں، جب نماز میں فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کا آمین اور فرشتوں کا آمین ایک ساتھ کوئنسائڈ کرتا ہے تو آپ کے سارے پرانے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ جہاں امام شافعی نے کہا کہ ملائکہ اللہ کے میسنجرز ہیں، اللہ کا میسج، اللہ کا حکم ہم تک پہنچاتے ہیں، دوسری طرف الطبری کہتے ہیں کہ یہ ہمیں غیب سے کنیکٹ کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ غیب کی دنیا جو اللہ نے ہم سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا آنا انرجی سگنلز کی طرح ہو سکتا ہے، جیسے ریڈیو ویوز میسیجز بھیجتی ہیں۔ روح کا انسان کے باڈی سے نکل کر جانا ایک انرجی شفٹ کی طرح سے ہے۔ کانشیسنس ریسرچ 2025 کی کہتی ہے کہ کانشیسنس انرجی فیلڈ سے جڑا ہے، جیسے کہ ملک الموت ایک انرجی، ایک الگ سی چیز جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ آ کر کے اس چیز کو ہم سے الگ کر کے لے کے چلے جاتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، یعنی روح۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے، کتنی گہرائی سے فرشتوں کا ذکر ہے قرآن میں، حدیث میں، بائبل میں، اور ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے سائنٹیفکلی یہ جڑے ہوئے ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف سے۔ اصل میں ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ فرشتے کیا ہیں، کس چیز کے بنے ہیں، لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے بنائے ہیں جو اسپیشلی ہمارے لیے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے، آپ کو نیک کام کرنے کا حکم دینے والے فرشتے، ایسے فرشتے جو آپ کے کندھے پہ آپ کا حساب کتاب لکھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتے جو وحی لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو آج ہمارے پاس قرآن کے فارم میں موجود ہے، چاہے یہ انرجی بینگس ہیں، کوانٹم ٹریول کرنے والے، یا پھر کاسمک ایجنٹس ہیں جو اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ ملائکہ اس یونیورس کے کچھ ان سین فورسز میں سے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس کے آگے کی باتیں اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔